نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اگلا باب ہے باب فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. یہ باب کا عنوان ہے فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان کو پھر کچھ نہ کہو. اس سے امام بخاری ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل. یہاں پر حضرت ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی حدیث ہے، امرت مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل کہ میں جنگ کروں، الناس لوگوں سے، حتی اس وقت تک، یشہدو وہ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد رسول اللہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، فَإِذَا فَعَلُوا پھر جب وہ کر لیں ذَلِكَ یہ کام، عَصَمُوا بچا لیں گے، منی مجھ سے، دماءہم اپنے خون، وَأَمْوَالَهُمْ اور اپنے مال، إِلَّا مگر بِحَقِّ الْإِسْلام اسلام کے حق سے، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، اور ایک مومن کون ہوتا ہے جس کے اندر، جیسے کہ آپ پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، حق کی گواہی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ہو گئی. اب اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی ایک چیز چھوڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا، اب چھوڑنے سے 2 مراد ہیں، ایک غفلت سے چھوڑ دینا وہ اور چیز ہے، اور ایک یہ کہہ کے چھوڑنا کہ میرے نزدیک اسلام میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں، تو یہ قول ایک طرح سے کفر کا ارتکاب ہے، اور اس پر ایمان نہیں، کفر کا اس پر اطلاق ہوگا، اسے کافر شمار کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور یہ حدیث اس موقع پر انہوں نے سنائی اور اس حدیث کو دلیل بنایا ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر جائیں اور آپ کا بچہ نماز نہ پڑھتا ہو تو آپ اس کو چھری لے کے ذبح کر دیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. وہ ایک غفلت سے یا لا علمی سے یا کسی اور وجہ سے نماز نہ پڑھنا اور چیز ہے، لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ نماز دین کا حصہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں مانتا ہی نہیں کہ نماز دین کا حصہ ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں اگر وہ کہے کہ میں مانتا ہوں لیکن میری سستی ہے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ پھر آگے اس کی وضاحت آ جائے گی. یہاں پر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنگ کر سکتا ہوں. کن کن کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جو یہ کام نہ کریں. اس میں سب سے پہلے تو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مثلا کوئی کافر یا کوئی عیسائی یا کوئی اور شخص لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا اور آپ اسے دیکھتے ہی گولی چلا دیں کہ تم نے لا الہ نہیں پڑھا. نہیں، مراد یہ ہے کہ جب موقع ہو جنگ کا، جب جہاد ڈکلیئر کر دیا جائے اور جب یعنی اعلان ہو جائے جہاد کا اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان ٹھن جائے، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا کہ جو لا الہ الا اللہ نہ پڑھنے والے ہوں ان کے خلاف جنگ کی جا سکتی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں ان کے خلاف نہیں کی جا سکتی. پھر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار کرتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اگر وہ یہ کام کر لیں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ 2 چیزوں کا خاص طور پر ذکر ہے.
فرمایا کہ پھر وہ مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے. خون بچا لیں گے یعنی ان پہ تلوار نہیں اٹھے گی، مال بچا لیں گے یعنی جنگ میں ان کا مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں میں بغاوت اور باغیوں کے خلاف جب ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو اس میں جو مال ہاتھ آتا ہے وہ غنیمت نہیں شمار ہوتا، وہ تقسیم نہیں ہوتا، یا ان کی جو مسلمان عورتیں اگر ہاتھ آئیں تو لونڈیاں نہیں بنائی جا سکتی. الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق سے. اسلام کا حق کیا ہے؟ جیسے اگر کوئی کسی کو مار ڈالتا ہے تو خون کے بدلے خون. وحسابهم علی اللہ، ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے خود مواخذہ فرمائیں گے. دل کی خبر تو اللہ کو ہے نا. اگر کوئی شخص ظاہری کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل میں کافر ہے تو ہمیں کس پر فیصلہ کرنا ہے؟ صرف ظاہر پر. حسابهم علی اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ان کا مواخذہ اللہ کرے گا اگر ان کے دل میں کوئی کفر ہے. ہم کو صرف ظاہر سے معاملہ ہے. اگر ظاہر سے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر کو مار دیا جو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا. یعنی پہلے کافر تھا، جب تلوار انہوں نے اٹھائی تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا. انہوں نے کہا نہیں، اب یہ جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا. آپ شدید ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا اس کے دل میں داخل ہو کے تم نے دیکھا تھا؟ یعنی اگر کوئی شخص زبان سے بھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ منافقین کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کی گئی بظاہر، اگرچہ پتا تھا ان میں سے بہت سو کا کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، صرف دنیا کے مفاد کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن باوجود بہت سے مواقع پر ان کا نفاق ثابت ہو جانے کے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس لیے بھی نہیں ان کو قتل کیا جا سکتا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، کیونکہ بظاہر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اہل ایمان میں داخل ہو چکے تھے. اگلا باب ہے باب من قال، جس نے کہا ان الایمان، کہ ایمان هو العمل، وہ عمل ہی ہے، کہ ایمان عمل کا نام ہے. لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، یعنی اس کی دلیل کیا ہے کہ ایمان عمل کا نام ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، الَّتِي، وہ جو، اُورِثْتُمُوهَا، تم وارث بنائے گئے اس کے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے کہ تم عمل کیا کرتے تھے. گویا ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں بلکہ عمل کے اظہار کا نام بھی ہے. وقالا، اور کہا، عدتن، کئی ایک نے، من اہل العلم، اہل علم میں سے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں، فوربک، پس قسم تیرے رب کی، لنسألنہم، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، اجمعین، سب کے سب سے، اما کانوا یعملون، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی سب لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان قول لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جس نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ. وقال، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لمثل ھذا، اس جیسی کامیابی کے لیے، اس کی مانند، فلیعمل، پس چاہیے کہ عمل کریں، العاملون، عمل کرنے والے. تو اس آیت میں عمل سے مراد دراصل پھر ایمان بنتا ہے. یعنی اس میں اب 3 آیتیں ہیں ہمارے سامنے، اور تینوں آیتیں کس بات کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہیں کہ ایمان صرف قول نہیں ہوتا، ایمان عمل کا نام ہے، یا یہاں عمل کا لفظ بمقابلہ ایمان کے ہے، یعنی عمل سے مراد یہاں ایمان ہے. جیسے پہلی آیت میں ہے کہ جب جنت میں لوگ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرمائیں گے، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو آج، یہ تمہارے اعمال کے صلے میں تم کو ملی. اور دوسرے دلیل کیا ہے یہ آیت کہ قسم تیرے رب کی، ہم ان سب سے پوچھیں گے ان کے اعمال کے بارے میں. تو یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ بھی مراد ایمان ہے. اور اسی طرح اس جیسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں عمل سے مراد ایسا ایمان ہے جو انسان سے وہ بہتر کام کروا لے. حدثنا احمد بن یونس وموسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل پوچھے گئے ای العمل افضل، ایو کون سا، العمل عمل، افضل افضل ہے سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ فقال تو فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان۔ قیل کہا گیا ثم ماذا پھر کون سا؟ قال فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل کہا گیا ثم ماذا پھر کون سا؟ قال حج مبرور، حج مقبول، مبرور مقبول۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ای العمل افضل، کہ کون سا عمل اچھا ہے، تو عمل کے جواب میں کیا کہا گیا؟ ایمان باللہ ورسولہ، کیونکہ امام بخاری نے باب باندھا ہے نا کہ ایمان عمل کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ نہیں اس بات کو، ایمان عمل کا نام ہے۔ دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اچھے عمل کا پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں ایمان کی بات کی سب سے پہلے، تو گویا ایمان کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہوئی، اور پھر حج مبرور کی بات ہوئی۔ مبرور کا لفظ بے رے سے ہے، بر نیکی، یعنی ایسا حج جس میں صرف نیکی ہو، جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو، جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اور پھر اس حج کو کرنے کے بعد انسان نیکیوں کی طرف بڑھے، گناہوں کو چھوڑ دے اور گناہوں کو ترک کرے۔